شیخ ہمارے یہاں کچھ افراد و تفریق پائی جاتی ہے کہ بعض لوگ سحری کو جو ہے وہ رات کو ہی کھا کے سو جاتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ نماز فجر کو ہی گول کر دیتے ہیں، بعض لوگ سحری اتنی لمبی کرتے ہیں کہ فجر کی نماز میں پہنچتے ہی نہیں ہیں، یعنی لیٹ ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں وہ گھر میں ہی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں مردوں کے حوالے سے۔ شیخ ان تمام چیزوں کو کیسے ہمیں صحیح کرنا چاہیے؟ آپ کا سوال پہلی بات تو سحری کے حوالے سے، اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے، اور یہ واقعی آپ نے جو بتایا ہے کہ بعض لوگ بہت جلدی سحری کر کے سو جاتے ہیں، اور یہ خصوصاً عرب ماحول میں ہم نے دیکھا ہے، اور ہمارے معاشروں کے اندر بھی یہ چیز پیدا ہو رہی ہے کہ رات کے ابھی اذان میں کچھ 2-3 گھنٹے باقی ہوتے ہیں فجر کے اذان میں، اس سے پہلے ہی سحری کی اور سو گئے، اور سونے کا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ عام طور پر فجر کی نماز بھی اس میں ضائع ہوتی ہے۔ تو اس میں سنت کے خلاف ان کی سحری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا تزال امتی بخیر ما اخر السحور وعجل الفطر، جس طرح کہ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ میری امت اس وقت خیر و بہتری میں ہے جب تک ان کی سحری لیٹ ہو اور افطاری جلدی ہو۔ اور لیٹ ہونے کا معنی کہ عین فجر کے طلوع ہونے کے ساتھ سحری ختم ہو۔ صحیح بخاری میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ زید بن ثابت اور نبی کریم علیہ السلام نے سحری کی، اور سحری کر کے آپ فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تو انس سے پوچھا گیا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کی سحری اور آپ کی فجر کے درمیان کتنا فرق تھا، کتنا یعنی ٹائم تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ قدر 50 او 60 آیا، کہ جتنا 50 یا 60 آیتیں پڑھنے میں ٹائم لگتا ہو۔ اور 50-60 آیتیں جو درمیانی آیتیں ہیں، ویسے تو قرآن کی آیتیں بہت لمبی لمبی بھی ہیں اور بہت چھوٹی بھی ہیں، لیکن جو درمیانی آیتیں ہیں جس طرح کہ سورہ بقرہ کی عام طور پر آیات ہیں، اگر ان کو ہم دیکھیں تو 50 آیتیں تقریباً آدھے پارے کے قریب بنتا ہے، اور آدھا پارہ پڑھنے میں اگر آج کوئی قاری یا کوئی قرآن کا حافظ یا کوئی اس طرح کا شخص پڑھتا ہے تو عام طور پر 10 سے زیادہ 15 منٹ تک لگتے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کی سحری کرنے میں اور آپ کی فجر کی نماز شروع کرنے میں، یعنی جماعت شروع کرنے میں صرف 15 منٹ کا یا 10 یا 15 منٹ کا فرق تھا۔ اس سے ہمیں ایک چیز تو یہ معلوم ہوئی کہ آپ کی سحری کس قدر تاخیر سے ہوتی تھی، عین فجر کے ساتھ ختم ہوتی تھی، اور دوسرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز کس قدر جلدی ہوتی تھی۔ اسی طرح آپ نے اور بھی کئی حدیثوں میں سحری کو جلدی کرنے کا حکم دیا، سحری کو لیٹ کرنے کا حکم دیا۔ لیٹ کرنے کا معنی کہ وہ فجر کی یعنی کہ اذان کے ساتھ فجر طلوع ہونے کے ساتھ بند ہو۔ اچھا، اس میں جس طرح بتا رہے ہیں افراط و تفریط کا معاملہ، ایک طرف تو بہت جلدی کر کے جو سو جاتے ہیں یا بیٹھ جاتے ہیں، یہ بھی سنت کے خلاف، اور دوسری طرف تفریط کا معاملہ کہ اذانیں ہو رہی ہیں، فجر طلوع ہو چکی ہے اور ابھی تک کھانا پینا چل رہا ہے۔ اس حوالے سے یہ مسئلہ بڑا خطرناک ہے، اس لحاظ سے کہ اگر پتہ ہے کہ واقعی اذان فجر طلوع ہونے کے بعد ہوئی ہے، ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ہم اذان کے ساتھ صحیح یعنی کہ بند کریں یا کیسے بند کریں؟ انہوں نے یہی فرمایا کہ اگر تو اذان فجر طلوع ہونے کے بعد ہو رہی ہے تو پھر تو وہ آدمی کو چاہیے کہ اذان ہونے کے ساتھ ہی کھانا پینا بند کر دے، لیکن اگر اذان جو ہے کہتے ہیں کہ تقویم کے مطابق ہوتی ہے، آج کل کوئی جو کیلنڈر ہے تو کیلنڈروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ چونکہ یہ تقریبی قسم کے ہیں، عین یعنی ایگزیکٹ نہیں ہے کہ واقعی ہی اسی منٹ پہ فجر طلوع ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ اس میں پھر آدمی کو گنجائش ہے کہ اذان کے درمیان بھی اگر تھوڑے کچھ اب لقمے کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے۔ تو علی کل حال کہنے کا مقصد اس میں انسان کو احتیاط کی ضرورت ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ فجر طلوع ہو چکی ہو اور اس کا کھانا پینا چل رہا ہو اور اس وجہ سے اس کا روزہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے۔ اور اصل یہی ہے کہ اذان سے پہلے آدمی کھانا پینا اپنا مکمل کر لے، لیکن اگر اذان شروع ہوگی اور کھا پی رہے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی تعلیم ہے کہ اگر تم اذان شروع ہو جاتی ہے اور تمہارے کسی کے ہاتھ میں پانی کا گلاس ہے تو وہ پانی پی لے، اپنی اس سے حاجت پوری کر لے، یعنی کہ اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ اذان ختم بھی ہو جائے اور پھر بھی کھانا پینا چل رہا ہو، تو اس قدر جو ہے لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے۔ اور مزید جو کہ سحری کر کے سو جانا یا لیٹ جانا یا سحری کو اس قدر لیٹ کر دینا کہ حتیٰ کہ فجر کی نماز جاتی رہے، کوئی شک نہیں کہ یہ بھی لاپرواہی ہے۔ ایک تو سحری کے حوالے سے بھی روزہ بھی ضائع ہونے کا خطرہ ہے، اور دوسرا جو فجر کی نماز جو کہ نماز کا معاملہ روزے سے زیادہ اہم ہے تو اس کے بھی جو فوت ہونے کا خطرہ ہے۔ شیخ، اور جو مرد حضرات مساجد نہیں جاتے، گھر میں ہی فجر ادا کر لیتے ہیں؟ اگر تو لاک ڈاؤن ہے پھر تو ظاہر بند گھروں میں ہی ہوگی، مسجدیں بند ہیں،
لیکن اگر مسجدیں کھلی ہیں تو پھر مسجدوں کے جانا ضروری ہے. فرض نماز کے لیے مردوں پر اللہ تعالیٰ نے جماعت کو فرض کیا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ حدیثیں اس موضوع پر کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے اذان سن لی اور پھر بھی وہ نماز کے لیے نہیں حاضر ہوا تو اس کی بغیر عذر کے جماعت نماز نہیں ہوتی. نابینا آدمی آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آنکھوں سے نابینا ہوں, میرا گھر مسجد سے دور ہے, مجھے کوئی لانے والا بھی نہیں. اس نے اپنے کئی ایک عذر بیان کیے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں. اور جب جانے لگا تو آپ نے اس سے پوچھا کیا تم اذان سن لیتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اذان تو سن لیتا ہوں. تو آپ میں کہ پھر تم کو مسجد میں آنا ہوگا, میں تم کو پھر گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے سکتا. تو یہاں پر ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ اگر اس نابینے کو جس کے کئی ایک عذر ہیں اس کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں مل رہی تو کسی صحت مند آدمی کو صحیح سلامت کو جس کو کوئی عذر مجبوری نہ ہو اگر وہ گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اس کا اللہ کے ہاں کیا جواب ہوگا. اس لیے فجر کی نماز ہو یا کوئی دوسری نماز ہو مردوں پر ضروری ہے کہ وہ مسجد میں جا کر باجماعت اس کو ادا کریں. جزاک اللہ خیر شیخ.